السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور قرآن مجید میں جو قصص انبیاء بیان کیے گئے ہیں ان میں ایک اہم ترین قصہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر بیان کیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں ایک مکمل سورت ابراہیم آپ کے نام پر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میں آسمانوں پر گیا معراج کی رات تو میں نے ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کی تو میں نے جب ان کو دیکھا اور میں نے اپنے آپ کو بھی دیکھا ہوا ہے تو میں ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سب سے زیادہ ان کے مشابہ ہوں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا اور اسماعیل اور اسحاق جو ان کے دو بیٹے ہیں ان پر دم کرنے کی بھی احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دو نواسوں پر یعنی حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیف دینے والی اشیاء سے ان کلمات کے ذریعے پناہ طلب کرتے تھے، اور اللہ کے رسول فرماتے تھے تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام بھی اپنے بیٹوں اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کو ان الفاظ سے دم کیا کرتے تھے۔ اب وہ الفاظ یاد کرنے کے لیے 15-10 منٹ درکار ہیں۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامۃ۔ اگر دو بچے ہوں تو اعیذکما بکلمات اللہ التامات، ترجمہ یہ ہے میں اللہ تعالیٰ کے تمام کلمات کے ساتھ تم دونوں کے لیے ہر شیطان اور اس مخلوق سے جو بدی کا ارادہ کرے اور ہر نظر لگانے والی آنکھ سے پناہ مانگتا ہوں۔ یہ ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامۃ۔ یہ صحیح بخاری میں کتاب الاحادیث الانبیاء۔ اب آپ ابراہیم علیہ السلام کا آگے جو مسئلہ بیان کرنے لگا ہوں وہ ہے مشرکین مکہ کا سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے بت بنانے کا۔ یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتائی۔ عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن بتوں کی موجودگی میں بیت اللہ میں داخل ہونے سے انکار کر دیا۔ آپ نے ان بتوں کو نکالنے کا حکم دیا، چنانچہ تمام بتوں کو توڑ کر چورا کر کے باہر نکال دیا گیا۔ ان میں ایک ابراہیم علیہ السلام کی اور دوسرا اسماعیل علیہ السلام کی تصویر تھی، اسٹیچو بنا ہوا تھا، مورتی بنی ہوئی تھی۔ ان کے ہاتھوں میں فال کے لیے تیر پکڑائے ہوئے تھے، یہ تو تیر نہیں ہے، پین ہے ایسے،
وہ تیر لمبا سا ہے۔ انڈیا میں اب بھی ایسے بت بنائے جاتے ہیں، کوئی شیر پر بیٹھا ہوا ہے اور کسی کے ہاتھ میں تیر ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی مورتیاں بنائی ہوئی تھیں، ان کے ہاتھوں میں قسمت آزمائی کے لیے، فال نکالنے کے لیے تیر پکڑائے ہوئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ان مشرکوں کو ہلاک کرے۔ لفظ سنیں، بعض اوقات ساتھی محبت میں آ کر کہہ دیتے ہیں اللہ کے رسول نے کبھی بد دعا ہی نہیں کی ہے، یہ بد دعا کے الفاظ ہیں۔ ایک اور مقام پر بھی اللہ کے رسول نے بد دعا کے الفاظ بولے، لعن اللہ المشرکین، اللہ مشرکوں پر لعنت کرے، اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، جنہوں نے نبیوں کی قبروں کو سجدگاہ بنا لیا تھا۔ کہیں پر ہلاکت کے الفاظ ہیں، کہیں پر لعنت کے الفاظ۔ تو مناسبت سے اللہ کے رسول کو جب توحید پر چوٹ پڑتی نظر آتی، شرک کا معاملہ ہوتا تو اللہ کے رسول برداشت نہ کر سکتے، شدید غصے میں آ جاتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور دل میں اللہ کی عزت اور قدر کی وجہ سے۔ کیا فرمایا اللہ ان مشرکوں کو ہلاک کرے۔ اللہ کی قسم ان مشرکوں کو اچھی طرح معلوم ہے کہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے کبھی ان تیروں کے ذریعے سے قسمت معلوم کرنے کے لیے فال نہیں نکالی۔ اس کے باوجود ان مشرک لوگوں نے ان کے ہاتھوں میں قسمت آزمائی کے لیے تیر پکڑا دیے۔ صحیح بخاری کتاب المغازی، مسند احمد ابن حنبل، یہ دو مقامات پر حدیث میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو انتہائی گھنونا قسم کا شرک ہے کہ کسی انسان کو اس کی مورتی بنائی جائے، پھر اس کی پرستش شروع کر دی جائے، اور وہ ہستی مدتوں سے فوت ہو چکا ہو۔ شیطان نے کیسی پٹی پڑھائی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے 1,24,000 نبی اور رسول بھیجے ہیں، اور ان کو ایک اللہ کی پرستش کا جو ہے وہ درس اور سبق ان کو یاد کروایا ہے۔ بڑا عجیب معاملہ ہے کہ انسان توحید سے بڑی جلدی سلپ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نظر نہیں آتا، بت نظر آتا ہے، تعزیہ نظر آتا ہے، سورج نظر آتا ہے، آگ اور چاند نظر آتا ہے، لوگ ان کی پرستش جلدی شروع کر دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نظر نہیں آتا۔ اور یہ بات میں نے اکثر آپ کو سمجھائی ہے کہ نبیوں کا دعوت والا کام انتہائی مشکل کام ہے۔ کیسے؟ نہ نظر آنے والے اللہ کا تصور صحیح انداز میں سمجھانا مشکل کام ہے۔ اللہ نظر نہیں آتا، اب اللہ کا صحیح فہم، اس کی صحیح شان اور اللہ تعالیٰ کی صفات اور اس کی طاقت و قدرت کو لوگوں کے سامنے ان کے دماغ میں اتارنا، یہ انتہائی مشکل کام ہے۔ سورہ مریم میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو واعظ کرتے ہیں، اور ان کا باپ گمراہ ہے، باپ غلطی پر ہے، باپ صراط مستقیم سے ہٹا ہوا ہے، ہدایت پر نہیں ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام جانتے ہیں کہ میں ہدایت پر ہوں، حق میرے پاس ہے، اپنے باپ کو سمجھاتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد بتوں کو پوجتے تھے، چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے باپ کو اللہ کی توحید کی دعوت پیش کی، اپنے گھر سے آغاز کیا، کیونکہ سب سے زیادہ وہی رب العالمین ہی اس بات کا حق رکھتا ہے کہ پورے خلوص کے ساتھ اللہ کی قدر کی جائے، اللہ کا حق اس کو دیا جائے، اللہ کی خیر خواہی کی جائے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دعوت توحید کا آغاز اپنے گھر سے کیا، اور اپنے مشرک باپ کو بڑے پیارے
اور سلجھے ہوئے انداز میں انتہائی ادب کے لہجے میں تبلیغ کی، مگر باپ نے اتنا سخت رویہ اختیار کرتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کو سخت ترین دھمکی دے دی۔ ابراہیم علیہ السلام کا دعوت کا انداز انتہائی مٹھاس والا ہے، باپ کا رویہ انتہائی تشدد والا، سختی۔ اس توحید والی دعوت کو اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم کی آیت نمبر 41 سے 44 تک بیان کیا ہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ اس کتاب میں سے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرو، یعنی ان کا واقعہ اپنے صحابہ کے سامنے بیان کرو۔ بے شک وہ ابراہیم بہت سچا آدمی تھا، اونچے درجے کا سچا آدمی تھا۔ صدیقاً نبیّا، وہ نبی بھی تھا اور سچا انسان تھا۔ اذ قال لأبیہ یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا، اے میرے باپ، بچوں کا شغل ختم نہیں ہوتا، کس کے بچے ہیں، ان کو اپنے ساتھ بٹھاؤ، ماحول خراب کر رہے ہیں، ہم دیکھو چوکڑی لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ کیا کرنے آئے ہیں؟ جب اس نے اپنے باپ سے کہا، اے میرے ابا جان، یا آباتی، بڑی مٹھاس ہے، عربی لہجہ ہے، اے میرے والد گرامی، اے ابو بزرگوار، یا آباتی لم تعبدو، تم ان چیزوں کی عبادت کیوں کرتے ہو، ما لا یسمع، سنتے ہی نہیں، ولا یبصر، دیکھتے ہی نہیں، ولا یغنی عنک شیئا، اور وہ تیرے کسی کام نہیں آنے والے، انہوں نے کبھی کوئی چیز تجھے دی نہیں ہے۔ یا آبتی انی قد جاءنی من العلم، اے میرے ابا جان، یقیناً میرے پاس وہ علم آیا ہے جو تیرے پاس نہیں آیا۔ فاتبعنی اہدک صراطا سویا، اس لیے آپ میرے پیچھے چلیے، میں آپ کو سیدھے راستے پر لے جاؤں گا۔ اہدک صراطا سویا، صراط کا معنی راستہ، یہ نماز میں صراط الذین انعمت علیہم پڑھتے ہیں۔ آپ میرے پیچھے چلیں، میں آپ کو سیدھے راستے پر لے جاؤں گا۔ اور آگے فرماتے ہیں، یا ابت لا تعبد الشیطان، اے میرے ابا جان، شیطان کی بندگی نہ کرو، شیطان کی پوجا پرستش نہ کرو، شیطان کی عبادت نہ کرو۔ ان الشیطان کان للرحمن عصیا، بے شک شیطان ہمیشہ سے رب رحمان کا نافرمان ہے۔ اس نے قسم اٹھا لی ہے کہ اللہ کی مخالفت پر چلنا ہے۔ تو آپ نے سنا کہ سورہ مریم کی ان 4 آیات میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ان کے کافر اور مشرک باپ آزر کا قصہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ جو لوگ اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کہتے ہیں اور اس پر فخر کرتے ہیں، ذرا انہیں آپ قرآن مجید میں درج
ان کی دعوت کو سنا دیجئے۔ انہوں نے اپنے باپ آزر کو جو دعوت پیش کی تھی یہ مکہ کے ان مشرکوں کو بھی سنا دیجئے جو مکہ کے بت پرستوں کی طرح بت پرست تھے۔ جبکہ ابراہیم علیہ السلام بہت سچے، اعلیٰ صفات اور بلند سیرت والے اور اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو بت پرستی سے روکنے کے لیے نہایت ادب کے ساتھ کہا کہ اے میرے ابا جان، بتوں کی کیوں پوجا کرتے ہو جو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں اور نہ آپ کو نفع نقصان پہنچانے کی قدرت رکھتے ہیں؟ یعنی عبادت تو بہت بڑی تعظیم ہے، یہ بے جان اصنام یعنی مورتیاں اس لائق بھی نہیں کہ کوئی صاحب عقل انسان انہیں کوئی حیثیت بھی دے، پھر آپ ان کی عبادت کرتے ہیں۔ انہوں نے دوبارہ نہایت نرمی اور ادب کے ساتھ اپنے باپ کو حق کی طرف بلایا اور کہا ابا جان، میرے پاس کچھ ایسا علم ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے، اس لیے آپ نے ناراض نہیں ہونا، میری بات مان لیجئے تاکہ میں آپ کو اس راہ پر لے چلوں جو اعتدال کی راہ ہے، نہ اس میں افراط ہے اور نہ اس میں تفریط ہے۔ یہ افراط و تفریط لفظ کا معنی کیا ہے کہ جو ہستی پوجا کے قابل ہے اسے تو ترک کر دیں اور جو ہستی بے جان ہے اس کی بندگی شروع کر دیں، تو یہ اعتدال کا راستہ نہیں ہے، یہ افراط و تفریط ہے۔ اور یہی معاملہ اخلاق و اعمال کے زمرے میں بھی آتا ہے کہ ہر راہ پر اچھے اخلاق، اچھے اعمال اختیار کرنے سے آدمی اچھے اور سیدھے راستے پر چلتا ہے، برے اخلاق اور برے اعمال آدمی کو جنت اور ہدایت کے راستے سے دور رکھتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی یہ اعتدال کا راستہ یہ بھی سکھاتا ہے کہ عرف عام میں بیٹا باپ کی پیروی، لوگ یہی کہتے ہیں کوئی چھوٹا تھی کہ بڑے کو سمجھے نہ پہ، یہ اصول نہیں ہے، حق کی اتباع کی جائے گی اور جو محتاج ہدایت ہے وہ انسان کامل کی پیروی کرے۔ ابراہیم علیہ السلام انسان کامل تھے اور باپ کو کوئی علم نہیں تھا، وہ جاہل تھا، تو یہ قانون ہے کہ جس کے پاس علم ہے، حق اور ہدایت ہے، اور جو آدمی ہدایت سے خالی ہے، محتاج ہدایت ہے، وہ کامل انسان کی پیروی کرے۔ یہ چھوٹے بڑے کا کوئی مسئلہ نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے تیسری بار بھی اپنے باپ کو نرمی اور ادب کے ساتھ مخاطب کیا، لیکن بت پرستی میں وہ اتنا آگے بڑھا ہوا تھا کہ اس کی قباحت انہوں نے کھول کر بیان کی اور اس سے روکنے کی بھی کوشش کی۔ ابا جان، آپ شیطان کی عبادت نہ کیجیے، انسان بت کی پوجا شیطان کے حکم ہی سے کرتا ہے، شیطان دل میں ڈالتا ہے، اکساتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، اور شیطان ہی اس کام کو لوگوں کی نظر میں اچھا اور مزین کر کے خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے۔ اس لیے بت کی پوجا در حقیقت اللہ نے قرآن میں شیطان کی پوجا بتائی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے یہی الفاظ تھے، یا ابتی لم تعبد الشیطان، اے ابا جی آپ شیطان کی پوجا نہ کیجیے۔ حالانکہ شیطان کسی کا ہاتھ پکڑ کے صنم قدے میں نہیں لے کے جاتا، بت کے سامنے جا کر کھڑا نہیں کرتا، لیکن شیطان کی کوشش بندوں کو گمراہ کرنا، غلط کام کو خوبصورت بنا کر پیش کرنا، یہ اس کا جو ہے وہ اللہ کے سامنے وعدہ تھا کہ میں آدم کی نسل کو جہنم کی طرف لے جاؤں گا۔ تو اس نہیں اور انکار کی تاکید پیدا کرنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے مزید کہا کہ شیطان کان للرحمن عصیا، شیطان تو اللہ کا نافرمان ہے اور سرکش ہے اور باغی ہے، تو آپ شیطان کی پیروی نہ کیجیے۔ یا آبتی، آگے کچھ جملے اور بھی ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں،
انداز بڑا میٹھا ہے. یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا. یہ بھی سورۃ مریم کی آیت ہے، آیت نمبر 45 ہے. ترجمہ یہ ہے، اے میرے ابا جان، بے شک میں ڈرتا ہوں کہ تجھ پر رحمان کی طرف سے کوئی عذاب آ پڑے، پھر تو شیطان کا ساتھی بن جائے. تو جتنا شرک پھیلے گا اتنا اللہ تعالی معیشت کو جکڑ دے گا، ظالم حکمران لے آئے گا، مختلف قسم کے فتنے اور عذاب آنا شروع ہو جائیں گے. اب آپ دیکھ لیجئے مکڑی کا عذاب، سینکڑوں مربع ایکڑ زمینیں چٹ کر گئے، 2 دن میں، 3 دن میں، ہفتے میں. منڈی کے آڑتی خود پریشان ہے کہ پیاز میں اور ہری مرچ میں کبھی کیڑا نہیں دیکھا تھا زندگی میں. یہ تو اتنی تلخ اور کڑوی چیز ہے، کیڑا مر جاتا ہے، کھا ہی نہیں سکتا. مرچ میں کیڑا، آڑتی نے وہی اٹھایا. یہ لو مرچ کو ایسے کھولا تو اندر کیڑے تھے. یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی، اور ناراضگی کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ شرک. توحید کو زیادہ پھیلانے کی ضرورت ہے، توحید کو زیادہ پیش کرنے کی ضرورت ہے. اب آپ دیکھیے ایک ساتھی کا واقعہ سنیں. دکان پر آیا، اس کے ہاتھ میں لال دھاگا باندھا ہوا. ایک اور آدمی آیا، پڑھا لکھا ہے، اس کے ہاتھ میں لوہے کی کڑی پہنی ہوئی تھی. اس کو کہا کہ یار یہ آپ نے کیوں پہنی ہے؟ دونوں نے کہا جی بس پہن لی. نہیں یار، اس کے پیچھے کوئی وجہ تو ہوگی، کوئی منطق، کوئی لاجک. نہیں جی کوئی وجہ نہیں ہے. پھر تو آپ کو اتار دینی چاہیے. نہیں جی میں نہیں اتارتا. اچھا کیوں نہیں اتارتے؟ میرے دوست نے مجھے کہا کہ جی میں آپ کے لیے لایا ہوں بڑی دور سے، کلندر کے میلے سے میں آپ کے لیے لے آیا. اسے کہا گیا کہ آپ کا دوست لے آیا ہے، آپ نے وجہ نہیں پوچھی، کیوں لے آیا ہے، اس میں کیا ہے؟ کہ جی میں نے وجہ نہیں پوچھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شرک انسان کے اندر چیونٹی کی چال سے بھی آہستہ آہستہ داخل ہوتا ہے. آپ بچوں کو دیکھتے ہیں، 1 ماہ کے، ہفتے کے، 2 ماہ کے، 3 ماہ کے، سال کے بچے نانی اماں اور دادی اماں نے تعویذ پہنا دیے، کڑی پہنا دی ہے. کس نے ڈالی ہے؟ پیچھے پیر ہے اور وہ مشرک ہے. یہ آہستہ آہستہ شرک داخل ہو رہا ہے. شیطان کیا کرتا ہے؟ شیطان بچے کی کسی رگ پر انگوٹھا رکھ دیتا ہے، وہ بچہ چیختا ہے، اسے تکلیف ہوتی ہے. پھر اسی مشرک بابا کے پاس، اسی مرشد کے پاس دم کروانے کے لیے لے جاتے ہیں. وہ مشرکانہ دم کرتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے شیطان انگوٹھا اٹھا لیتا ہے، یقین بن جاتا ہے جی واہ بابا کا دم کل آپ نے کیا تھا، ساری رات بچہ سکون سے سویا ہے. اگلے دن پھر دم کرانے چلے گئے. اب مرشد نے کہا کہ جناب کالا کوکڑ لے آؤ، فلاں دربار پر جا کر آپ بکرا دے آؤ، الو کا خون لے آؤ. وہی اب عورت کہے جی میں الو کا خون کہاں سے لے آؤں؟ جی پھر یہ 10,000 روپے لگیں گے. ہم کسی شکار کرنے والے کو کہیں گے وہ زندہ الو لے آئے گا اور پھر میں اس کو ذبح کروں گا، پھر اس کے خون کے ساتھ میں آپ کو تعویذ لکھ دوں گا. 10,000 روپے جیب میں ڈال دیں. میں ایک دن مچھلی بازار بیٹھا ہوا تھا تو 6 انچ سائز کی مچھلی، تعویذ والے نے بندے کو کہا کہ ایسی مچھلی لے آؤ جس کا پیٹ چیرا ہوا نہ ہو. تو چھوٹی سائز کی مچھلیوں کے پیٹ نہیں چیرے جاتے. لو جی وہ 5 روپے اور 10 روپے کی مچھلی 100 روپے میں بیچ دی. اور دکاندار بڑا خوش کہ آج سارے دن کا ایک مچھلی جو 4 پیسے پورے ہو گئے. نظریات آدمی کو کتنا تباہی کی طرف لے جاتے ہیں. یہ ہاتھ میں دھاگا باندھ رہے ہیں اور لوہے کی کڑی پہننے والا واقعہ ہے. اب ایک واقعہ اور سن لیں. ہمارے ایک دوست ہے، پاک گیٹ رہتے ہیں، استاد گھرانہ ہے.
انہوں نے گھر نیا بنایا، اوپر کالی ہانڈی رکھ دی. اب یہ بھی ایک توہم پرستی کی شکل ہے، یہ بھی اس کا ایک مزہ ہے. توہم پرست ذہن ہو تو یہ اب اس کی ایک اظہار ہے، اس کے توہم پرستی کا ایک اظہار ہے. کالی ہانڈی الٹی کر کے رکھ. اب یہ بھائی جو ہیں یہ کبھی کبھی جمعہ پڑھنے آتے ہیں، ان کا نام ہے محمد موسیٰ. انہوں نے اس گھر کے بڑے آدمی سے کہا کہ یہ غلط ہے، یہ ہے، اس میں یہ ہے، یہ شرک ہے، یہ ہے. تو بھائی آپ کو کسی آفت سے یہ کالی ہانڈی کیسے بچائے گی؟ آپ اللہ کا نام لیں، اللہ کا ذکر کریں، ماشاء اللہ کہیں، الحمدللہ کہیں، نافرمانی نہ کریں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے یہ بات کہہ کے موٹر سائیکل اپنے گھر میں جا کے کھڑا کیا، پھر میں باہر نکل آیا تو وہ ہانڈی اٹھا کے لے آیا، اس نے میرے سامنے پھینک دی. کئی بندے سچائی کو اتنی جلدی مان لیتے ہیں، مگر کوئی چراغ جلانے والا ہو تو صحیح، کوئی منہ تو ہلائے. سچی بات، حق بات، اللہ کی وحدانیت کا درس تو پیش تو کرو یار، لوگ مان لیں گے. ہم تو ڈرتے رہتے ہیں، چھوڑ دو جی یار، سامنے کیے تھے. یہ نبیوں والا طریقہ نہیں ہے. اما عائشہ صدیقہ کہتی ہیں اللہ کے رسول سے یہ سوال کرتی ہیں، میدان احد والے دن سے بھی زیادہ سخت دن آپ کی نبوت والی زندگی میں کوئی اور آیا؟ کوشچن سمجھے، کوشچن. اللہ کے رسول سے پوچھتی ہیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، میدان احد سے زیادہ سخت دن کا سامنا آپ کو ہوا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا عائشہ، اچھا پہلے احد میں کیا ہوا ہے؟ اللہ کے رسول نے خالد بن ولید، آپ کو سمجھ میں تھی کہ بندہ بہت جرنیل ہے، آپ نے کچھ صحابہ 70-65 کے قریب ایک ٹیلے پر کھڑے کر دیے کہ یار یہاں کھڑے ہو کر تم نے چاروں طرف نگاہ رکھنی ہے، اب ہم میدان میں لڑ رہے ہیں، ادھر بھی پہاڑ ہے اور ادھر ٹیلا ہے. جو عمرہ کرنے گئے ہوں گے وہ یقیناً گئے ہوں گے، دیکھا ہوگا. جنگ ہوئی، مسلمانوں کو فتح ہوئی، دشمن بھاگ رہا ہے، پہاڑ سے 10 5 7 ساتھی کھڑے رہے، باقی 50 سے زیادہ نیچے آ گئے. انہوں نے کہا اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کھڑے رہو، اب تو فتح ہو گئی ہے، اب ہم بھی غنیمت کا مال جمع کرتے ہیں. وہ جو دشمن چھوڑ کے بھاگتا ہے نا اپنا خیمے کے اندر کا سامان، اپنی خوراک اور اسلحہ یا کچھ بھی جو بھی ہو، اب اس کو حاصل کرنا یہ غنیمت ہوتی ہے مجاہد کی. تو اب ہم مال جمع کرتے ہیں. اب وہ اختلاف کر کے 6 5 7 کھڑے رہے، 50 55 60 ساتھی نیچے اتر آئے. خالد ابن الولید اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، صحابی نہیں بنے تھے، ابھی ان کے اندر ایمان نہیں داخل ہوا، مخالف تھے. انہوں نے اپنی ٹیم کے ساتھیوں کو جمع کیا، 100 سے زیادہ ساتھی پیچھے سے آ کر انہوں نے حملہ کیا. وہ 5 ساتھی کتنی دیر لڑتے، شہید ہو گئے. جب وہ اس پہاڑ کے راستے سے مسلمانوں کی طرف بڑھے تو مسلمان منظم نہیں تھے، اسلحہ پھینکا ہوا تھا، مال جمع کر رہے تھے. اب اس حملے میں اللہ کے رسول خود زخمی ہو گئے، آپ کے 2 دانت ٹوٹ کے گر گئے، آپ کا سر پھٹ گیا. اللہ کے رسول لہو سے شرابور ہو گئے، ایک کھائی میں جا کر گر گئے، چکر آ گئے، حالت عجیب ہو گئی. یکدم شب خون مارنے سے فتح شکست میں تبدیل ہو گئی. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی موقع پر شہید ہو گئے جو اللہ کے رسول کے چچا ہے. ہندا نے آنکھیں نکالی، کان کاٹے، ناک کاٹا، کلیجہ نکال کے چبا کے پھینک دیا. دشمنی، اظہار نفرت، اعلان کر دیا ابو سفیان نے محمد قتل کر دیے گئے. صحابہ کے حوصلے اور پست ہو گئے. جب محبوب قائد ہی نہیں رہے تو اب کیا لڑنا ہے، چھوڑو ختم کرو. ذہن میں شیطان نے یہ بات ڈال دی. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریبی ساتھی کو کہا کہ میں ہوش میں ہوں، میں زندہ ہوں، جاؤ اعلان کرو. ساتھی جمع ہوتے ہوتے پھر منظم ہوئے، پھر حملہ کیا، اللہ نے پھر فتح دے دی.
اب بھی میدان احد میں وہ قبرستان موجود ہے، 9 فٹ دیوار کھڑی کر کے، دروازہ لاک کر کے، چابی گورنمنٹ نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہے۔ اب اس میں کچھ شیشے لگائے ہوئے ہیں، لوگوں نے پتھر مار کے شیشوں کو توڑا ہوا ہے، تو آپ شیشے میں سے میدان احد کے قبرستان میں مدفون صحابہ کو دیکھ سکتے ہیں، ان کی قبریں دیکھی جا سکتی ہیں۔ یہ میدان احد ہے اور جنگ ہے۔ 70 صحابہ شہید ہو گئے، چچا حمزہ شہید ہو گئے۔ اب اس کی جگر کاٹے ہوئے پیٹ کو دیکھا نہیں جائے گا، یہ منظر دیکھا جائے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اتنا محبوب چچا ہو اور پورے خاندان میں سے اسے کلمہ پڑا ہو اور وہ جنگ کی قیادت کر رہا ہو اور وہ شہید ہو جائے، نقصان ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا عائشہ اس سے بھی سخت دن میرے اوپر گزرا ہے۔ پوچھا وہ کون سا دن تھا؟ فرمایا میں طائف کے میں علاقے میں گیا، ٹھنڈا علاقہ ہے جیسے ہمارا مری ہے، سعودی عرب کا ریاض اور طائف یہ ٹھنڈے علاقے اور پہاڑی علاقہ ہے۔ فرمایا میں طائف گیا، عبد یالین بن کلیل تو میں نے 2 باتیں کی، ایک تو مجھے پناہ دو، رات گزارنی ہے۔ اس نے کہا کوئی پناہ نہیں ہے، اپنے کھچر کو دور لے جاؤ، اس کے پسینے سے میری مزاج خراب ہو رہا ہے۔ دوسرا میں نے اس کے سامنے اللہ کی توحید کی دعوت پیش کی، اس نے اسے بھی رد کر دیا۔ اور تیسرا اس نے علاقے کے شرارتی لڑکوں کو اکسایا اور میرے اوپر اس نے کہا کہ پتھر برساؤ۔ مجھے شہر سے پتھر برساتے برساتے جب شام ہو گئی تو طائف سے باہر مجھے چھوڑا، اور میرے خون کی حالت یہ تھی کہ زخموں سے خون رشتے رشتے جوتی میں ایسے جم گیا جیسے گلو پھینک دیا جائے۔ طائف والا دن میرے اوپر میدان احد سے بھی زیادہ سخت تھا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک دین پہنچایا ہے اور وہ دین ہمارے پاس ہے، اور اس دین کے اوپر ہمارا رویہ، ہماری خدمات بہت مختصر سی ہیں۔ مسجدیں ہم نے نہیں بنائی، پہلے سے بنی پڑی ہیں۔ دین سمندر کراس کر کے یہاں پہنچ گیا ہے، اب ہم اس کے ساتھ کیا حشر کر رہے ہیں؟ کوئی گھوڑا پوج رہا ہے، کوئی تازیہ پوج رہا ہے، کوئی علم پوج رہا ہے، کوئی نیا نبی کھڑا کر رہا ہے، وہ جی بہاء اللہ نبی ہے، کوئی کہتا ہے مرزا غلام احمد نبی ہے، کوئی اسلام میں فرقے بنا کے کھڑا ہوا ہے، چشتی، قادری، نقشبندی، سہروردی، مجددی، اویسی، رضوی، اور طریقت، شریعت، معرفت، حقیقت، فنا فی الشیخ، فنا فی الرسول، فنا فی اللہ، اور کئی منکرین حدیثوں کے گروہ بنے ہوئے ہیں۔ وہ جی قرآن کا روپ ڈال کر اور پھر وہ شیطان کے ایجنٹ اپنی مرضی سے قرآن کی تشریح کرنا شروع کر دیتے۔ مذاق اب آپ دیکھ لیں، اب قربانیاں ہوں گی، ذی الحج 10 ذی الحج کو مسلمان قربانیاں کریں گے۔ دیوالی ہو، پیسہ برباد ہو، لوگ نہیں بولیں گے۔ کرسمس ہو، اس میں شراب پی جائے اور اس میں جو ہے وہ لائٹیں اور پٹاخے اور اودھم مچایا جائے، کوئی مسلمانوں میں سے بڑے بڑے سکالر زبان بند رہے گی، چپ رہیں گے۔ اور عرس ہوں، میلے ہوں، شادی بیاہ کی رسومات ہوں، یہ مہندی ہے، یہ مہندی ہے، فلاں، سب سکالر ان کے منہ پر ٹیپ لگی رہے گی۔ جیسے مسلمانوں کی قربانی کے ایام آئیں گے، سب اپنی لمبی لمبی زبانیں نکال کے کھڑے ہو جائیں گے، جی جانور ذبح کرتے جا رہے ہیں، چیریٹی پر خرچ کرنا چاہیے، کسی بیوہ کو دے دینا چاہیے، کسی بچی یتیم کے ہاتھ پیلے کروا دینے چاہیے، کیا فضول کام کر رہے ہیں، ہر گھر سے جانور ذبح ہو رہے ہیں۔ اب یہ ان کی زبانیں لمبی ہونا شروع ہو جائے گی، کئی میڈیا پر اور کوئی سوشل میڈیا پر بکواس شروع کر دے۔ یہ حملہ آور ہو رہے ہیں اسلام پر حملہ آور ہو۔ ایک اور حملہ آور بھی آپ نے دیکھا ہوگا، علامہ احسان الہی ظہیر کی کئی کتابوں پر پرویز مشرف صاحب نے پابندی لگا دی۔
کہ جی یہ کتاب بھی مارکیٹ میں نہ ہو، نہ اس کی پرنٹنگ ہو، نہ اس کو بک اسٹال پر رکھا جائے اور نہ اس کو سیل کیا جائے۔ اچھا فلمیں ننگی ہوں، بے حیائی ہو، ٹک ٹاک میں بدماشی پھیلائی جائے، بالکل ٹھیک ہے جی۔ ایک آدمی جی وہ تو کبھی مسجد میں گیا ہی نہیں ہے، ایس ایچ او ڈی ایس پی اوپر کے لوگ ہیں، یہ بہت اچھا آدمی ہے، اچھا یہ نمازی ہے، یہ تو فسادی ہے، یہ ماحول بنا ہوا ہے۔ داڑھی جرم ہے، نماز جرم ہے، ماتھے پر محراب سجدوں کا نشان، یہ آدمی یہ بڑا فتنہ پرور آدمی ہے، فسادی آدمی ہے، یہ ماحول بنایا جائے۔ یہ سب دجالیت کی طرف جا رہے ہیں۔ دجال جب آئے گا یہی تمام لوگ اس کی فرنٹ لائن میں کھڑے ہوں گے۔ ایک چھوٹا سا کتابچہ ہے، یہ واقعہ بھی سننے کا ہے، میرے خیال میں 22 صفحوں کا ہوگا زیادہ سے زیادہ۔ اب یہ کیا ہے، 22 صفحے ہو، چھوٹا سا کتابچہ ہے، محمد عمر سلفی نے لکھا ہے۔ نام کیا ہے کتاب کا؟ شرک کیا ہے، بس اس پر بھی پرویز مشرف صاحب پابندی لگا کے گئے، پابندی لگی ہوئی ہے۔ وہ ایک دوست کے پاس پڑا ہوا تھا، اس نے اپنے ساتھ والے ہمسائے کو پمفلٹ دے دیا، یار اس کو پڑھو۔ اس نے جب پڑھا تو کبھی وہ اس مسجد میں نماز پڑھتا تھا، کبھی وہ اہل حدیث مسجد میں نماز پڑھتا تھا۔ تو ہمارے ایک دوست نے بات شروع کی، اب میں آپ کو بتا رہا ہوں سٹائل، بات کرنے کا، بات چلانے کا، دعوت دینے کا سٹائل کیا ہونا چاہیے۔ دوست نے اس کو کہا کہ آپ نماز وہاں پڑھیں یا وہاں پڑھیں، اللہ کے گھر ہیں، سب اللہ کے گھر ہیں، مگر یہ آپ نے جو کتاب پڑھا ہے اس میں جو اصل روح کی بات تھی وہ پتہ کیا تھی؟ آپ نے پڑھ لیا نا، کیا خیال ہے اللہ تعالیٰ نے جو مخلوق پیدا کی ہے اس کو پکارنا یہ توحید ہے، پکارنے کی اجازت ہے۔ آپ کو یہاں قرآن مجید میں 40 آیتیں پیش کی ہیں، ان الذین تدعون من دون اللہ، ساری آیتیں من دون اللہ والی آیتیں تھیں۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، جو لوگ اللہ کے سوا دوسری ہستیوں کو پکارتے ہیں، لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، ہاں وہ کٹھے ہو جائیں سارے کے سارے ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اگر مکھی ان کے کھانوں اور نذرانوں پر بیٹھ جائے تو وہ مردہ اور وہ سٹیچو، وہ خواہ ابراہیم علیہ السلام کی تصویری بوتی کیوں نہ ہو، وہ مکھی نہیں اڑا سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، جو مانگ رہا ہے وہ بھی کمزور ہے اور جس ہستی سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور ہے۔ ان اللہ لقوی عزیز، ساری طاقتوں کے مالک، ساری طاقتوں کے میکانزم اور سسٹم اللہ کے پاس ہے۔ ان اللہ لقوی عزیز، اللہ طاقت والا ہے اور غالب ہے۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، جتنا اللہ کی قدر و منزلت کرنی چاہیے، جتنا اللہ کی عزت کرنی چاہیے، جتنا اللہ کا ادب کرنا چاہیے، جتنا اللہ کے مقام اور منصب کو پہچاننا چاہیے، لوگوں نے اللہ کو کوئی اہمیت ہی نہیں دی ہے۔ آپ نعرہ تکبیر اللہ اکبر لگائیں تو خادم نہیں لیے کہہ رہے ہیں کی کر رہے ہیں، آپ نعرہ رسالت کہے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک، نعرہ حیدری ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، نعرہ توحید، نعرہ تکبیر، اللہ کے نام پر پریشانی شروع ہو جائے گی۔ انسان اتنا ظالم ہے، اللہ کی زمین، اللہ کا آسمان، اللہ کی روشنی، اللہ کی آکسیجن، 360 جوڑ اللہ نے دیے، رزق اللہ نے دیا، اناج، میوہ، پھل، غلہ اللہ کا ہے، انسان اللہ کا دشمن بنا ہوا ہے، اللہ کے نام سے چڑھا ہے اس کو۔ آپ جب اللہ کا بتائیں اللہ کے سارے ہی مندے نے، کوئی مولا علی کی گل سناؤ، رابعہ بصری کی گل سناؤ، شہباز قلندر کی گل سناؤ، غوث پاک کی گل سناؤ، اللہ نے سارے ہی مندے نے۔ یہ مسلمان یہ اللہ کی عزت کر رہا ہے، کوئی اللہ کی عزت نہیں ہے۔ اور آپ دیکھ لیں آٹا کتنا تھا بھائی، اب 2000 روپے پہ پہنچا ہوا ہے، اللہ کی ناراضگی ہے، حکومتوں کو سمجھ میں ہی نہیں آ رہی ہے، حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ ان تمام تر فساد کے پیچھے اللہ کی قسم اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے،
صحابہ کرام میں اللہ کا تصور ٹھیک تھا، امن تھا، سلامتی تھی، خیر تھی، اور اللہ کے رسول نے فرمایا جب قیامت سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے پھر زمین اپنی برکتیں نکالے گی، انار کا چھلکا اتنا بڑا ہوگا کہ انسانوں کی ایک جماعت 10 سے 12 آدمی اس کے سائے کے نیچے بیٹھ جائے گی۔ یہ زمین کی برکت ہے۔ گندم کا دانہ اس کا سائز بڑا ہو جائے گا، جو انار اتنا بڑا ہو اس کے ایک دانے میں سے آپ گلاس کا چوتھا حصہ تو نکال لیں گے، اب انار دیکھ لیں، اب آپ گندم کو دیکھ لیں۔ میرے رشتہ دار ہے، اس کی زمین ہے، کہنے لگا مکئی کے سٹے پر جو 300 دانہ لگتا تھا اب 50 اور 60 دانے لگے ہوئے تھے، ریٹ ہی نہیں ہے، آبیانہ اور کھاد کے پیسے ہی پورے نہیں ہوئے۔ یہ سب اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے۔ اور قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں رزق آسمانوں سے آتا ہے، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، تمہارا رزق آسمانوں سے آتا ہے۔ سمجھ میں نہیں آتی تھی آسمانوں سے کیسے آتا ہے، اب حالات نے سمجھا دیا ہے کہ واقعی اللہ کی قسم رزق آسمانوں سے آتا ہے۔ موسم اپنی جگہ سے ہل گیا ہے، بے قابو ہو گیا ہے۔ جب گرمی چاہیے تو بارشیں شروع ہو جاتی ہیں، جب بارشیں چاہیے تو بالکل صفایا ہوتا ہے۔ معافیاں مانگے، اپنے گناہوں کی بخشش اللہ سے مانگے، توبہ اور استغفار کریں، معاشرے میں آواز کھڑی کریں، سمجھائیں لوگوں کو کہ لوگوں اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو، یا علی مدد کے نعرے نہ لگاؤ، یہ اللہ کا حق ہے کہ مدد اللہ کرتا ہے، اللہ کو مدد کے لیے پکارو۔ تو میرے دوست نے اپنے ہمسائے سے کہا مخلوق میں سے کسی کو پکارنا عقل مانتی ہے، یہ جائز ہے؟ اب اس کو کلیکٹ کر گئی یہ بات، اس نے کہا یار یہ تو جائز نہیں ہے، میں بھی مخلوق ہوں، جو قبر کے اندر ہے وہ بھی مخلوق ہے، جن ہے وہ بھی مخلوق ہے، فرشتہ ہے وہ بھی مخلوق ہے، مخلوق اپنی جیسی مخلوق کو پکارے یہ تو بالکل ہی فضول بات لگتی ہے۔ بالکل۔ اب اس نے قرآن مجید کا ترجمہ پڑھنا شروع کر دیا، اللہ نے اس کو سمجھ دینا، ہدایت دینا۔ من شرح اللہ صدرہ، کیسی اللہ نے بات کی ہے، من شرح اللہ صدرہ للاسلام، جس کا سینہ اللہ اسلام کے لیے کھول دے، فہو علی نور من ربہ، وہ اپنے رب کی روشنی پر چل رہا ہے۔ بات کرنی چاہیے یار، یہ دھاگے، یہ کڑے، یہ شباز کلندر قبر ہے، درگاہ ہے، اس کا نام محمد عثمان اوتی تھا، تم اس کی قبر کو شرک کا اڈا بنا دیا۔ شیطان برے اعمال کو مزین کر رہا ہے، اس لیے اللہ کے رسول نے دعا کی تھی اللہ میری قبر کو میلہ گار نہ بننے دینا، اللہم لا تجعل قبری عیدا۔ دوسرے الفاظ حدیث میں ہیں، اللہ کے رسول 13 دن جب شدید بیمار رہے پھر اپنی روح اللہ کو دے دی۔ ان ایام میں آپ نے بڑی اونچی اونچی باتیں کی، ان میں سے ایک یہ بھی کہا اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اللہ میری قبر کو ایسا بت کی مانند نہ بنا دینا کہ میری قبر کی پوجا ہونے لگ جائے۔ اگر یہ ترکیوں کے پاس ہوتا تو ترکوں کا گورنر شریف مکہ تھا، اس نے ہر صحابی کی قبر پر درگاہ بنائی ہوئی تھی۔ اللہ نے ایک اور ٹیم کھڑی کی، محمد بن عبد الوہاب النجدی کی تحریک سے، اس کے تبلیغ سے، اس کی تقریروں، خطبات جمعہ، بیانات اور تحریروں سے دبئی، مسقط، سعودیہ کا پورا علاقہ، جزیرہ نما عرب، وہاں اب شرک نہیں ہے۔ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر ان کو محافظ کر دیا ہے۔ اگر ہم جیسے لوگ، پاکستانی لوگ محافظ ہوتے، خدا کی قسم اینٹیں بھی اکھاڑ کے لے آتے، گارا بھی اٹھاڑ کے لے آتے، مٹی بھی اٹھا کے لے آتے۔ یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذابا من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، اے میرے ابا جان بے شک میں ڈرتا ہوں کہ تجھ پر رحمان کی طرف سے کوئی عذاب آ پڑے پھر تو شیطان کا ساتھی بن جائے۔ چوتھی بار بھی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو حسن و ادب کے ساتھ بت پرستی کے برے انجام سے ڈرایا اور کہا کہ اگر اس نے
ابراہیم علیہ السلام کی بات نہ مانی تو ڈر ہے کہ اللہ کو کوئی عذاب اس پر نازل ہو، اس لیے کہ جو اللہ کی نافرمانی کرے گا اس کے دشمن کو یعنی شیطان کو اپنا دوست بنائے گا، اسے وہ اپنی رحمت سے دور کر دے گا جیسا کہ شیطان کے ساتھ ہوا، پھر وہ عذاب و لعنت میں شیطان کا ساتھی اور اس کا شریک بنا رہے گا۔ تو بھائیو، جتنا فساد ہے، جتنی عریانی ہے، جتنی بے حیائی ہے، جتنا کم تولنے اور ملاوٹ کرنے کا عذاب اور فتنہ ہے، جتنی رشوت اور سود کے معاملات ہیں، جتنا لڑائی اور قتل اور یہ بھرے ہوئے ہیں، اس کے پیچھے جو نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی توحید ختم ہے، اللہ کا ڈر ہی نہیں ہے۔ جو لوگ جتنی بڑی زیادتی کرتے ہیں لاہور میں، پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ 40 دیگیں داتا دربار کو دے کے چلے جاتے ہیں۔ اور زلیخا بھی یوسف علیہ السلام کو دعوت گناہ دے رہی ہے اور بت پر کپڑا ڈال رہی ہے۔ اگر اللہ کا تصور ہو جیسے یوسف علیہ السلام کے اندر اللہ کا صحیح تصور تھا، زلیخا نے دعوت گناہ دی، ملکہ اول، خاتون اول، ایک غلام اور خادم کو دعوت گناہ دے رہی ہے 13ویں کمرے میں لے جا کر، تو کیا کہتے ہیں؟ قال معاذ اللہ، یہ اللہ کا صحیح تصور تھا، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں رب کی نگرانی میں ہوں، میرا رب مجھے واچ کر رہا ہے، اگر میں یہ جرم کر بیٹھوں، اللہ کا حکم توڑ بیٹھوں، اللہ نے نکاح کا حکم دیا ہے، زنا کا حکم نہیں دیا۔ انہ ربی احسن مثواہ، پھر میرا رب مجھ پر ناراض ہو جائے گا، انہ لا یفلح الظالمون، پھر یہ ساری زمین میرے لیے مصیبت بن جائے گی، مجھے کوئی پناہ نہیں ملے گی اور میں ظالموں میں سے ہو جاؤں گا، اور اللہ ظالموں کو کبھی کامیابی نہیں دیتا ہے۔ تو بھائی یہ سب سے بڑا ظلم شرک ہو رہا ہے۔ اللہ کے گھر مسجدیں بناتے ہیں اور وہاں پر اللہ کے ساتھ شرک شروع کر دیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی عبد کہتے ہیں، کبھی نور کہتے ہیں، کبھی خدا کہتے ہیں، کبھی مزمل کہتے ہیں، کبھی مدثر کہتے ہیں، سب کچھ کہتے رہتے ہیں۔ ہر مسجد والے کا اپنی آواز ہے، اپنی ڈگڈگی ہے، اپنا بجا۔ اللہ تعالیٰ نور ہے، پہلے تو یہ تصور کلیئر کریں، اللہ نور ہے، اللہ پلاٹینیم سے بنا ہے، اللہ سونے سے بنا ہے، اللہ کے بارے میں کوئی بات کہی نہیں جا سکتی، کسی نے جانچا ہی نہیں ہے، کسوٹی نہیں ہے، تولا ہی نہیں ہے کہ اللہ کس چیز سے بنا ہے۔ وہ گیسوں سے بنا ہے، وہ ہوا سے بنا ہے، وہ دھوئیں سے بنا ہے، وہ سونے سے بنا ہے۔ اللہ کے بارے میں کوئی بات نہیں کی جا سکتی۔ جب اللہ کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے، پہلے اللہ کو نور بنایا، پھر محمد کو اللہ میں سے نکال کے کھڑے ہو گئے۔ پھر انکار کس چیز کا ہوا؟ لم یلد ولم یولد، نہ اللہ کسی میں سے ہے، نہ کوئی اللہ میں سے ہے، اس کا انکار ہو۔ اور جب اللہ تعالیٰ کا آیات سے کھیلا جائے، آیتوں کا مذاق اڑایا جائے، بتاؤ اللہ کی طرف سے رحمت کے فیصلے ہو گئے یا عذاب کے فیصلے ہو گئے؟ تو آپ لوگ منظم رہو، مضبوط رہو، اپنا سینہ سوچ بڑی رکھو، اور آپ کے کندھوں پر بڑی ذمہ داری ہے کہ جس معاشرے میں آپ اور میں رہ رہے ہیں وہاں اپنی زبان کی گرہ کو کھول کر دوستوں کو اچھے انداز میں سمجھاؤ، مٹھاس اور محبت سے سمجھاؤ، جیسے ابراہیم علیہ السلام اپنے والد گرامی کو سمجھا رہے ہیں۔ لڑنا نہیں ہے، غصے نہیں ہونا، ایسا نہ ہو کہ کوئی نیکی کی بات کر رہے ہیں اور محسوس ہو کہ اس کے اندر کوئی شیطان داخل ہو گئے، آپ بفرے ہوئے ہوں، پھٹنے کے قریب ہوں، تیش میں آ جائیں، آنکھیں لال ہو جائیں، زبان کے الفاظ قابو میں نہ رہیں۔ اس طرح کا کام دعوت کا کام نہیں ہوتا ہے۔ دعوت کے کام کے لیے تو 4 بلاک برف کے سر پر رکھ لو، ٹھنڈے یا ہو جاؤ، میٹھے ہو جاؤ، شہد سے بھی زیادہ میٹھے ہو جاؤ۔ جتنا مٹھاس میں نرمی ہے، کڑواہٹ میں نرمی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ اما بعد فإن خير الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد،
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم انصر الإسلام والمسلمين توفنا مسلما والحقنا بالصالحين اللهم إنا نسألك الفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم ارحم على حالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا اللهم اشف مرضنا ومرض المسلمين ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. پچھلے جمعے میں نے ایک اعلان کیا، مجھے بڑی شرمندگی ہوئی. ایک تو پہلے ہی صدمہ تھا کہ اسلام آباد میں ہماری مسجد توحید کو گورنمنٹ نے گرا دیا. پولیس والے جب وہاں اسلام آباد کی کارپوریشن کے لوگ جب گرانے کے لیے گئے تو انہوں نے کہا کہ یہ ناجائز جگہ پر بنی ہوئی ہے، مندر جائز جگہ پر بن رہا ہے. نالائق لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں اوپر، اب یہ مندر خود بنا رہے ہیں. مجھ سے اسلام آباد سے طارق ہاشمی نے پوچھا کہ جی آپ کا کیا نظریہ ہے؟ میں نے کہا میرا نظریہ یہ ہے کہ یہ پاکستان مختلف قومیتوں کا ملک ہے، کئی قومیں، ہزاروں قومیں یہاں رہ رہی ہیں. ہندو ایک قوم ہے، جب وہ ٹیکس دیتے ہیں پاکستان کی نیشنلٹی ان کے پاس موجود ہے، پاسپورٹ شناختی کارڈ موجود ہے، تو وہ ہسپتال بھی بنیں گے، سکول بھی بنیں گے، سڑکیں بھی بنے گی، ان کو بجلی بھی دی جائے گی، گیس بھی دی جائے گی، تو عبادت گاہ بھی انہیں دی جائے گی اور اس کا تحفظ بھی کیا جائے گا. تو وہ عبادت گاہ وہ خود بنائیں تو بنائیں، مگر حکومت مسلمانوں کے پیسے سے ان کو بنا کے دے، یہ ظلم ہے. کیا لگا بہت اچھی بات ہے، میری بھی سوچ یہی تھی. آپ نے اچھی بات کی ہے، مسلمانوں کے بجٹ سے ان کو مندر بنا کے دے، یہ ظلم ہے، اور مسجد کو گرا دے، مسجد توحید. پھر علامہ احسان علی ظہیر صاحب کے بیٹے اور کئی دیوبندی علماء اور مساجد اور مدارس کے لوگ انہوں نے احتجاجاً وہاں مداخلت کی. تو پھر میں نے سنا ہے کہ گورنمنٹ نے نرمی کی ہے اور دوبارہ مسجد کی تعمیر کا سلسلہ جاری ہے. تو زیادہ سے زیادہ مسجدیں بنانا، اللہ کے رسول نے فرمایا محلوں میں مسجدیں بناؤ. آپ کا گھر مسجد کے قریب ہوگا، بچوں کو ماحول ملے گا، آواز اذان جائے گی. اسحاق خان کا بیٹا میرا رشتہ دار ہے حمزہ، امریکہ چلا گیا، واپس آ کے ترین روڈ پر چائے والے ڈھابے پر میں اس کو لے گیا. میں نے کہا بیٹھ کے چائے پی کے بہت سارے ٹاپک پر گپ شپ ہوئی. ایک مسئلہ اس نے کہا چاچا امریکہ رہ گئے ہیں، ایمان الکن خشک تھی گئے. میں کہ کیوں؟ اذان کی آواز ہی نہیں سنی، کافرانہ بول کے. اگرچہ میں نماز نہیں پڑھتا، جیسے ہی میں دبئی آیا ہوں ہوٹل میں سویا ہوا تھا، مسجد سے اذان آئی، اللہ اکبر، دل خوش ہو گیا. نماز اگرچہ میں نہیں پڑھتا، یہ بھی اس نے اعتراف کیا. تو مسجدیں زیادہ سے زیادہ بنانی چاہیے. پھر مسجدوں کو ٹائم دینا چاہیے، اس کی آباد کاری، اس کی صفائی، اس میں اذان، اس میں نظم و ضبط، اس پر آپ تو میں نے اعلان کیا تھا کہ نواب پور میں مسجد کی توسیع کرنی ہے، بالکل نہر کے اوپر مسجد ہے. ایک بندہ کہے کہ سارا خرچہ میرے ذمہ، یا پھر مل کر لے، تو مجھے 820 روپے ہوئے. یہ میرے اعلان کی قدر و منزلت ہوئی ہے، میں خود شرمندہ ہو گیا. ہم آپ سے فضول میں اعلان نہیں کرتے، 6 مہینے کوئی بات نہیں کرتے، اور جب کرتے ہیں تو آپ پھر قدر کریں، کہے کہ جو ہے اس کو پھر آپ حوصلہ دیں، تاکہ بھی وہاں نئی مسجد پہلے سے بنی ہوئی ہے اس کو پھر ریکنسٹرکٹ کر دیا جائے. تو آج سب بھائی جو ہے وہ مسجد کے لیے الگ سے بخش رکھا ہوا ہوگا، تو وہ اس میں آپ نے حصہ ڈالنا ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.